و موالا اما بعد، آج بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ آج ہم نے 23ویں پارے کی تلاوت کی ہے۔ اس میں سورہ یاسین پڑھی ہم نے۔ سورہ یاسین قرآن کی عظیم صورت ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ وہ بھی قرآن مجید کی عظیم الشان صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن ان دو صورتوں کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لے تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ مشہور ہے، زبان زد عام بات ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کو صبح و شام پڑھنا یا صبح کے وقت پڑھنا، اس کی روایات موجود ہیں بہت ساری، لیکن سند کے اعتبار سے وہ ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین بھی قرآن کی ایک صورت ہے اور اللہ کا کلام ہے، باقی اسے قرآن کا دل قرار دینا اس کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ الرحمن کو قرآن کی دلہن قرار دینا یہ لفظی گستاخی پر مبنی ہے، اس کی بھی کوئی روایت نہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ اسی طرح سورہ واقعہ کا شام کو پڑھنا کہ رزق بڑھ جائے، یہ بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت کی یا کسی دعا کی نہیں بتائی، ٹھیک ہے، وہ فضیلت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر اور انہوں نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ کیا کیا فضیلت ہونی چاہیے کس چیز کی۔ جہاں فضیلت کا ذکر نہیں ہے وہاں وہ عمومی ہوگا۔ ایک تو یہ اپنے ذہن میں ہم بالکل پکی بات کر لیں کہ فضیلت وہی قابل قبول ہے جو قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے اندر موجود ہو۔ بہت ساری صورتوں کی فضیلتیں موجود ہیں۔ دوسری چیز، کوئی قرآن مجید کو کہیں سے مجرب سمجھ کر پڑھے، مثال کے طور کے اوپر کوئی کہتا ہے کہ جی میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں یا فلاں سورت پڑھتا ہوں اور مجھے اس سے فلاں چیز کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ سنت سمجھ کر نہیں ہوگا، وہ مجرب ہوگا، اس نے تجربہ کیا، پڑھ سکتا ہے قرآن کو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے ایسے فضائل بیان نہ کیے جائیں جو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیے، جو وحی کے علاوہ بیان نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، وہ مجرب سمجھ کر ہی آگے پیش کیا جائے، نہ کہ اسے سنت بنا کر پیش کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ لوگوں نے اللہ کے 99 نام اور ہر نام کے ساتھ فضیلتیں جوڑی ہوئی ہیں۔ الرحیم پڑھو گے تو یہ ہوگا، اتنی بار پڑھو گے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں سورہ یوسف پڑھو تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اب یہ کہاں سے نکلا؟ یہ سارے کی ساری باتیں ہیں۔ اچھا، جو بات اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، ہم کون ہوتے ہیں اس میں اضافہ کرنے والے؟ ہاں، آپ مجرب سمجھ کر قرآن پڑھیں، آپ مجرب سمجھ کر قرآن پڑھیں، جو آپ کا تجربے میں آیا کہ جی میں نے اس طرح قرآن کی صورتوں کو پڑھا اور مجھے یہ فائدہ ہوا، تو وہ مجرب ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسے آپ یہی کہیں یار میں نے تجربہ کیا تھا، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اچھا، وہ تجربہ ہوگا، قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، نیکیاں ملیں گی، لیکن وہ مجرب ہوگا، اس میں سنت کا اجر شامل نہیں ہے، اور سنت سے جو فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیں نا، حدیث کی ایک دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت روزانہ 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سب کو آتی ہے یہ دعا؟ چلو میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ یہ کرونا کا علاج ہے، اللہ کی قسم یہ کرونا کا علاج ہے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت آگے آ رہی ہے، پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اگلی شام تک، یہ 24 گھنٹے کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اگلی شام تک
کوئی زہریلا جانور اور یہ جادو وغیرہ اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا. ایمان ہے 4 جملے. اچھا زہریلا جانور میں سب سے بڑے دیکھیں سانپ بچھو، اسی طرح یہ جو ڈنگی ہے یہ بھی زہر ہی چھوڑتے ہیں. جتنے وائرسز یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے دور رہیں گے بشرطے کہ آپ ایمان کے ساتھ پڑھیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات، یا اللہ میں تیرے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اس کے شر سے. کرونا اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اس کے شر سے یا اللہ میں تیرے کلمات کی پناہ لیتا ہوں. ایک یہ دعا، اب اس کی فضیلت آ گئی نا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بار صبح و شام یہ پڑھ لے کائنات میں کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ گارنٹیڈ فضیلتیں ہیں. آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے نا، قرآن کی سب سے بڑی اور عظیم آیت ہے. بڑی سے مراد ہے مقام کے لحاظ سے، لینتھ کے لحاظ سے بڑی دوسری ہے. آیت الکرسی کے بارے میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت ہے. یہ چھوٹی فضیلت ہے لیکن ظاہر ہے ہر نماز کے بعد 5 نمازیں تو پھر پڑھنا لازم ہو گیا نا، وہ تو ویسے ہی لازم ہے. ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف اس کی موت ہے. بڑی فضیلتیں ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن کا دل، قرآن کی دلہن، یہ ہو جائے گا جی، وہ ہو جائے گا جی، یہ جو من گھڑت باتیں ہیں نا انہوں نے دین کو زیادہ نقصان پہنچایا. یار سیدھا سیدھا چلیں، سادہ دین ہے. قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو فضیلتیں قرآن و سنت میں آئیں اسے مانو. اچھا قرآن و حدیث میں ہمارے لیے ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، بشرطے کہ ہم اسے تلاش کرنے والے بن جائیں. اگر آپ کو ایک صحیح چیز مل رہی ہو آپ من گھڑت بات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ سوال ہے نا، یہ غلطی ہے. اور جب آپ حدیث کو چھوڑ کر، صحیح بات کو چھوڑ کر من گھڑت چیز کی طرف جائیں گے تو نقصان اور خسارہ پائیں گے. اچھا سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا. بڑی آیات ہیں اس میں لیکن یہ آیت بڑی سمجھنے والی ہے. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت والے دن تمہارے منہوں کو مہر لگا دی جائے گی. قیامت والے دن انسانوں کے منہوں کو، یہ جو منہ ہے نا، میں بول رہا ہوں آپ بھی بولتے ہیں، یہ نہیں بول سکے گا، بالکل سٹیمپڈ ہو جائے گا، بند کر دے گا اللہ اسے. وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اللہ حکم دے گا تیرے ہاتھوں کو بولو. کیا کرتا رہا ان ہاتھوں سے؟ ہاتھ ہی ہے نا، حرام، ناجائز، خباثتیں، چوری، ڈکیتی سب ہاتھوں سے ہوتی ہے. کیا کرتا رہا ان ہاتھوں سے؟ بولیں، ایک ایک انگلی بولے گی. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے. اے پیر بھی بولن گے یا اللہ یہ سینمے میں چل کے گیا تھا، یہ بے حیائی کی طرف چلا تھا، فضول چلا تھا، گناہ کی طرف چلا تھا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور وہ بتائیں گے یہ کیا کسب کماتا رہا. یہ کسب اردو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہی لفظ ہے یکسبون. تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیا کریں قرآن کو. تو میرے بھائیوں کیا ہوگا کہ زبان بند ہے، ہونٹ بند ہے، ایک ایک آرگن آپ کا بول کر آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ کرتا رہا. اس لیے ان ہاتھوں کو، ان پیروں کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو اپنا نہ سمجھو، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 60-70 سال کے لیے، 50 سال کے لیے جتنی زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. انسان بے اختیار نہیں ہے. آپ نماز کے لیے آئے ہیں، آپ کو کسی نے زبردستی تو نہیں کی.
آپ نہ آتے، گھر میں سوئے رہتے، آپ کو کوئی کچھ وقتی طور پر کہہ سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. کتنی دنیا سوئی پڑی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ 2,000 گنجائش کی مسجدیں ہیں اور تاک راتوں کے اندر بھی ویلی، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اختیار اللہ نے دیا ہے وقتی طور پر، لیکن وہاں پر اختیار ہمارا نہیں ہوگا، وہاں اختیار اللہ کا ہوگا، اور ہم نے جو اپنے اختیار کے ساتھ کیا ہوگا پھر ایک ایک چیز ہماری بول کے ہمارے خلاف گواہی دے گی. اس لیے دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو تاکہ ہمارا ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے اعضاء یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں بلکہ ہمارے حق میں گواہی دیں کہ یا اللہ اس کی آنکھیں قرآن دیکھتی تھی، یا اللہ اس کے ہاتھوں سے نیکی کے کام ہوتے تھے، یا اللہ یہ مسجد کی طرف چل کے جاتا، یہ جہاد کے میدانوں میں چلتا تھا، یہ نیکی کی راہ میں چلتا تھا. دو چیزیں ہی ہیں نا، یا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اسی طرح میرے بھائیو آج ایک اور بڑی عام چیز آپ کو تحفہ دینا ہے، سورہ صافات، وہ بھی ہم نے آج پڑھی. سورہ صافات، اس کی جو پہلی 11 آیات ہیں ان میں کیونکہ شیاطین اور جادو سے بچاؤ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان کا پڑھنا، اور اسی طرح 7 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ الفاتحہ، سورہ فلق، ناس، اخلاص، اور 11 آیات جو سورہ صافات کی ہیں یہ بھی 7 بار. سورہ صافات کی پہلی 11 آیات، سورہ فلق، ناس، اخلاص، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے. یہ تقریباً 15 منٹ کا سارا ٹائم ہے. آپ میرے بھائیوں کسی قسم کا جادو ہو گیا، نظر بد لگ گئی، مسائل، میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن جناب پیٹ میں درد نہیں جا رہا، سر میں درد نہیں جا رہا، ٹھیک ہے جی، سکون نہیں ہے، معاملات خراب ہیں، جمائیاں آئے جا رہی ہیں، نماز پہ دل نہیں لگتا، یہ ساری شیطانی اثرات ہوتے ہیں. آپ میرے بھائیوں یہ جو آیات ہیں نا، ان آیات کو پڑھیں. جب آپ نے پڑھ لیا 7 بار، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پانی اپنے سامنے رکھنا ہے، صاف پانی جو کہ پیا بھی جا سکے، اس کے اوپر 3 بار تھتکار دینا ہے. صرف پھونک نہیں مارنی، ایسا تھتکاریں جس کے ساتھ تھوک کے ذرات بھی شامل ہوتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، نسائی شریف کی حدیث ہے، صحابہ بھی ساتھ موجود ہیں. آپ مدینہ سے باہر نکلے تو ایک بڑھیا ایک عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، وہ لے کے آئی، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی پرابلم ہے، بڑا بیمار ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اس بچے کی کمر پر ہاتھ مارا اور کہا اخرج عدو اللہ، نکل اللہ کے دشمن باہر، شیطان ہوتا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، کہا ہم جا رہے ہیں کہیں، میں واپس آؤں گا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے بتانا، اگر نہ ٹھیک ہوا تو تب بھی مجھے بتانا. وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھتکارنا ہے تاکہ تھوک کے ذرات بھی اس میں جائیں. میرے بھائیوں کام کرنے ہیں آپ نے 3. پہلا کام، گھر سے جانداروں کی تصویریں اتارنی ہیں اگر یہ عمل کرنا ہے تو. میری تصویر، آپ کی تصویر فریموں میں لگی ہوئی ہیں جی، شادی کی تصویریں، ابا جی، دادا جی، پردادے، پتہ ہے ہمارے ہاں یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، بندہ مر گیا اس کی تصویر اس کو ہار پہنا دے. وہ فوت شدگان کو کیوں تکلیف دیتے ہیں آپ؟ جانداروں کی، انسانوں کی تصویریں اتاریں اپنے گھر سے، کوئی سینری، کوئی نیچرل چیز وہ لگی رہے، کوئی حرج نہیں، جاندار کی تصویر نہ ہو. دوسرا، اس گھر میں میوزک نہیں چلنا چاہیے. دیکھو نا جی، وہاں قرآن بھی پڑھا جائے، 10 منٹ کے بعد وہاں گانے چلنے شروع ہو جائیں، میوزک نہ ہو. 2 کام. تیسرے نمبر پر آپ نے اس پانی کو فجر کے بعد آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں، کوئی بیوی پڑھ لے، کوئی عورت، کوئی بھی پڑھ لے.
آپ نے یہ پانی پینے کے لیے بھی استعمال کریں. اچھا اس کو 5 نمازوں کے بعد بھی کیا, یہ تو آپ کی وہ ہے نا, جتنی پوٹینسی لے لیں, 5 نمازوں کے بعد کر لیں, ایک دفعہ کر لیں. آپ میرے بھائیوں یہ پانی لیں, اس پانی کو پئیں بھی. کسی نے نہانا ہے وہ اس میں سے ایک مگا بھر کے ڈال لیں. نائیوں کے پاس وہ سپرے سا ہوتا ہے, اس میں ڈال لیں. اپنے گھر کے چاروں کونوں میں, کمروں کے چاروں کونوں میں میرے بھائیوں اس کا سپرے کریں, باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کے. شیاطین, نظر بد, تعویذ کسی نے لگا دیے, کالا جادو کر دیا, اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنی پاورفل آیات ہیں کہ سب ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ہم نے تجربہ کیا ہے. پھر یہ جو آیات ہیں, یہ جو صورتیں میں نے بتائی ہیں, یہ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے لیے بتائیں, بلکہ اللہ نے نازل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس کے لیے کی. بڑی عظیم صورتیں, سورہ فلق ناس بالخصوص. اور السحر والعین حق, جادو اور نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے, یعنی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں پتہ کچھ لوگ جی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ہمیں گلا بڑھنی نا, جادو بھی ہو جاتا ہے اور نظر بد بھی لگ جاتی ہے. یہ شریعت نے واضح طور پر بتایا, اللہ کے نبی نے بالکل کلیئر بتایا. ہاں ان کے بارے میں توہم پرستی کا شکار نہیں ہونا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بے نماز, بے دین, اللہ کے دین سے دور, بالکل نافرمانی والی زندگی, مسئلے بن گئے. اب کوئی بتائے گا یار فلانا عمل ہے, وہ دیکھو چلو, وہ جناب اٹھ کے اس کے پاس چلا جائے گا, وہ تعویذ لکھ کے دے گا, یہ تونی دے دی, یہ وہ کریں وہ کریں. اچھا وہ شخص جو خود فاسق و فاجر ہے, جو خود ظالم بے نماز ہے, نہاتا نہیں ہے, اللہ کا دشمن ہے, وہ آپ کو کیا گائیڈ کرے گا؟ 90% تو یہی ہے نا یہ عاملین جو بیٹھے. پھر تعویذ لٹکانا, سوتر باندھنا گلے میں, بازو پر, ران پر, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بعض صحابہ کو بھیجا, کہا جتنے اونٹوں کی گردن میں تانت, وہاں پر نا لوگ وہ تانت سی باندھتے تھے دھاگا, فرمایا اس کو کاٹ دو, جو کاٹے گا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح میرے بھائیوں نظر بد کے حوالے سے سن لیں, آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اسے مذاق نہ لیں, میں نے اس پر پورے جمعے بھی پڑھائے ہیں. کیا ہے نظر بد کے بارے میں؟ فرمایا نظر بد سے اونٹ ہنڈیا تک مر جاتا ہے اونٹ, اور انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے. اور دوسری حدیث یہ بھی بالکل اوتھینٹک ہے, صحیح. فرمایا میری امت میں طبعی موت کے بعد, یعنی جو نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے نا, آ گئی, اس کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں. اور ہم ڈاکٹروں کے پاس جا کے چکر لگا کے دوائیاں اینٹی بایوٹک کھا کے آرام نہیں آ رہا. نظر بد کی دعا نہ خود کرتے ہیں نہ بچوں پر کرتے ہیں. اس نظر بد کو آسان نہیں لینا, یہ بڑی اہم ہے, اور اس کی دعا ہر مسلمان مرد اور عورت کو زبانی یاد ہونی چاہیے. کس کس بھائی کو نظر بد کی دعا یاد ہے؟ بتا دیں, اس میں کوئی شرم کا مقام نہیں. دیکھیں یہ ہے ہماری حالت. اور کس کس کے گھر میں پیناڈول پڑی ہے؟ کہنے کے سارے. پیناڈول سے زیادہ ضروری نظر بد کی دعا ہے, قسم باللہ. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما, 2 جنت کے پھول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ گھر سے باہر تشریف لے جاتے, ان کو نظر بد کی دعا پڑھ کے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. ان کو نظر بد پڑھ کے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. تو میرے بھائیوں نظر بد کی چھوٹی سی دعا ہے, یہ ہماری ہر عورت کو. بچہ اسکول جا رہا ہے, آپ کا بیٹا کالج جا رہا ہے, آپ میرے بھائیوں کام پر کاروبار پر جا رہے ہیں, گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کیا کرے گی؟ وہ چند جملے ادا, کوئی دم نہیں کرنا, کوئی پھونک نہیں مارنی, صرف پڑھنے ہیں. جب آپ نے وہ جملے پڑھ لیے, آپ نے اپنے بچے کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاوند کو, اپنے بھائی کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ دعا یاد کرنی ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ مجھے بتائے, میں PDF بھیج دوں گا. باقی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں, بڑی سوکھی سی دعا ہے.
دو تھے نا حضرت حسن و حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو جب پناہ میں دیتے، عربی کے صیغے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تھے، فرماتے تھے اعیذکما، بولیں اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، یا اللہ میں ان دونوں کو تیرے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کلی شیطان وہامہ، یا اللہ ہر اس شیطان سے جو زچ کرتا ہے، زد پہنچاتا ہے، ومن کلی عین، عین آنکھ کو کہتے ہیں، لامہ، اور ہر اس آنکھ کی پناہ میں دیتا ہوں جو لگ جاتی ہے۔ دو جملے ہوئے یہ میرے بھائیوں۔ اچھا اگر دو سے زیادہ بچے ہیں تو اعیذکم، دیکھیں نا ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جمع کا صیغہ ہو گیا۔ اگر دو سے زیادہ بچے ہیں تو اعیذکم، اگر ایک مرد ہے، ایک میل بچہ ہے یا مرد ہے، اعیذکا، اگر ایک بچی ہے تو اعیذکی، اور اگر اپنے آپ کو کرنی ہے تو اعوذ، اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعیذکما، یا اللہ میں ان دونوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکا، یا اللہ میں اس ایک لڑکے مرد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکی، یا اللہ میں ایک لڑکی عورت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکم، یا اللہ میں دو سے زائد 10 20 50 پورا خاندان بیٹھا ہے، ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یار اس پر کوئی پیسے لگتے ہیں؟ میرے علم کے مطابق، میں خود ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے بیماری کیسے لگتی ہے، اللہ کی قسم، آپ نظر بد کی دعا خود کریں، بچوں کو کریں، گھر والوں کو کریں، آتے جاتے کریں، اور 1 سال اسے پکا معمول بنا لیں، آپ کا میڈیکل کا خرچہ 90% کم ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی بات ہے، کیوں کہ 90% آپ کی بیماریاں نظر بد کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوائی سے وقتی آرام آ گیا، لگی ہوئی نظر ہے، پھر لگ گئی، اپنی نظر لگ گئی، دادے دادی کی نظر لگ گئی۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ برا ہی ہو تو نظر لگتی ہے، یہ نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے نظر بد کو سیریس لیں، یہ دعا یاد کریں۔ نہیں نا میرے بھائیوں، پرنٹ موجود ہیں، نکال کے اپنے کمروں میں لگا دیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو واقعہ سنا دوں، بندے جلدی چ بڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کی وجہ۔ ایک دفعہ میں نا انگلینڈ میں تھا، تو میں ایک نیو مسلم فیملی کے گھر گیا۔ یہ میں آپ کو ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں۔ نیو مسلم، وہ جو مرد تھا وہ سکھ سے مسلمان ہوا تھا، شادی اس کی انگریز مسلمان عورت سے ہوئی، تو وہ ہمارا دوست تھا، گل فیملی، پنجابی تھا، تو اس نے اپنا نام رکھا عبداللہ۔ ہم اس کا چھوٹا سا گھر اس میں گئے، اس نے دعوت کی۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ آج تک میں نہیں بھولا، میں نے پاکستان میں ایسی فیملی نہیں دیکھی، پیدائشی مسلمان۔ پہلا کام، اس کے واش روم کے دروازے کے باہر ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی دعا۔ واش روم کے اندر سے جب نکلتا ہے، سامنے دیوار کے اوپر غفرانک، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی عربی میں بھی اور انگلش میں بھی، رومن میں بھی۔ نظر بد کی دعا، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے کی دعا لکھی ہوئی ہے کمروں کے اندر، دعائیں لگائی ہوئی ہیں اس نے پرنٹ نکال نکال کے، نظر بد کی دعائیں۔ پھر ہم نے ایک سفر کیا، ایک جگہ پر گئے، تو میرے بھائیوں سواری میں جب بیٹھے، گاڑی تھی، تو وہ بھائی چلانے لگا، کہتا ہے پلیز سٹاپ، رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ کہتا کیا وجہ؟ اس نے اپنی جیب سے وہ کتاب نکالی، قسم المسلم، چھوٹی سی کتاب ہے دعاؤں کی، کیونکہ اسے آتی نہیں تھی اور وہ بھی عربی نہیں جانتا تھا، وہ رومن کے اندر لکھی ہوئی دعا۔ جب تک اس نے سفر شروع کرنے کی دعا پڑھ نہیں لی، انہیں گڈی نہیں چلن دی۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ کتنی اہمیت تھی اس کے نزدیک مسنون دعاؤں کی، اور ہم ہیں کہ سوچتے ہی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اپنے گھروں میں پرنٹ نکلوائیں، نظر بد کی دعا سارے سیغوں کے ساتھ لگوائیں۔ نہیں آتی 2 4 دن 10 دن آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں، آج کل میرے پاس کئی بھائی آتے ہیں، جی اولاد بڑی نافرمان ہے نا جی، مسئلہ ہے، منڈے گل ہی نہیں سنتے، بڑے بدماش نے۔ اچھا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری شادی ہو اور جب تو نیا جانور لے، جب تو نئی گاڑی خریدے سواری،
تو اس وقت اس سواری کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے، بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اور گاڑی کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ، اور ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہمیشہ دعا پڑھ. پھر کیا ہوگا؟ تیری آنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے. چند جملے ہیں جماع سے، ازدواجی تعلق سے قبل کی دعا میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیں. یہ مرد و عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ اللہم. اب دیکھیں میرے بھائیوں، آپ اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے جا رہے ہیں جائز طریقے سے. بیوی دعا کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ. سبحان اللہ. یا اللہ تیرے نام کے ساتھ. اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ ہمیں شیطان سے بچانا، ہمیں شیطان کے حملے سے بچانا. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور یا اللہ جو رزق تو ہمیں دے گا، رزق سے مراد یہاں پر اولاد ہے. یہ ایک بات یاد رکھ لیں، رزق صرف روٹی نہیں، یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے رزق میں رکھی ہے. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور یا اللہ جو رزق ہمیں دے گا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. مجھے یہ بتائیں، جب آپ ہر بار یہ دعا پڑھیں گے تو پھر اولاد کیسی ہوگی؟ فرمانبردار. یہ نسخہ کیمیا ہے. یہ 1000 سال بھی آپ گھومتے رہے نا یونیورسٹیوں میں، پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کے ڈھیر لگا دیں، یہ نہیں ملتا. ہماری تباہی کا باعث یہ بنا ہے کہ ہم نے سنت کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو چھوڑ کر فیشن کے پیچھے پڑھ کے ہم نے ساری خرابی کر لی. یہ میرا لیکچر لائیو جا رہا ہے، ریکارڈڈ ہے، آپ انشاءاللہ اسے حاصل کریں. اس سے سن کر آپ انشاءاللہ دعائیں یاد کریں. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، پی ڈی ایف بھیجنے کے لیے تیار ہوں. آج تو یار آسان ہو گیا مسئلہ. ان کو عام کریں، واللہ ان کو عام کریں. امت کا فائدہ ہے، آپ لوگوں کا فائدہ ہے. اس میں بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. آخری بات، صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح کے وقت اور شام کے وقت جو تسبیحات، دعائیں یا اذکار اللہ کے نبی کرتے تھے نا، وہ ضرور کیا کریں. ان اذکار کو کریں گے تو اللہ آپ کو پناہ میں رکھے گا، محفوظ رکھے گا. ایک بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے ایک دفعہ صبح کے اذکار کرنے وہ بھول گئے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کر نہیں کیے، تو ان کو فالج ہوا تھا اس دن. ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ تو کبھی تسبیحات چھوڑتے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ کو فالج ہو گیا، پورا جسم شال ہے. کہتے ہیں آج میں صبح کی تسبیحات کرنا بھول گیا تھا. اتنا بڑا اثر ہے ان کا. باقی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ اگر آتا ہے تو پھر اللہ محفوظ فرما لیتا ہے، اس کے بڑے نقصان سے بچا دیتا ہے. تو یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، شیطان کے ساتھ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. شیطان کہتا ہے قال انا خیر من، یا اللہ میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. خلقتہ من طین، ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں ان سے بہتر ہوں. انسانوں کے ساتھ جن تھا نا وہ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کر رہا. اللہ نے قال فخرج منہا، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، تو نے میری نافرمانی کی ہے اور تم مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میں نے لعنت بھیجی. پھر کیا کہتا ہے؟ قَالَ رَبِّي، اے میرے رب. یہ نہیں کہ اللہ سے وہ کوئی بڑھ کے ہے. قَالَ رَبِّي فَانظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے قیامت تک اجازت دے دے. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں ان سب کو اپنے ٹریپ اور جال میں لینے کی پوری کوشش کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ، ہاں وہ لوگ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے،
شیطان آپ کو، انسانوں کو بہکاتا ہے. شیطان کا وار اس پر چلتا ہی نہیں ہے جو اللہ کا مخلص بندہ ہے، جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے. شیطان کا وار آپ پر اسی وقت چلے گا جب آپ ایمان کے لویسٹ لیول پر، کمزور حالت پر ہوتے ہیں، پھر وہ رگڑا لگا جاتا ہے. جب آپ اچھے لیول پر ہیں، اذکار کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، شیطان کا کبھی آپ پر اثر نہیں ہوگا. وہ تو بھائی چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز نکالتا ہے، ان سے آپ کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس رجیم سے پناہ طلب کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اس سے جب تک آپ پناہ طلب کریں گے، اپنے بچوں کو پناہ میں دیں گے، اپنے گھر والوں کو پناہ میں دیں گے. ایک اور بات، مال ڈنگر ہوتا ہے نا، مجھاں گاواں، ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے، آپ کی گاڑی کو بھی نظر لگ جاتی ہے، آپ کی دکان کو بھی نظر لگ جاتی ہے، ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے. جو دعا نظر بد کی انسانوں کے لیے ہے، آپ اپنی گائے، بچڑے، بھینس، بکریاں، ان پر بھی یہی دعا کریں. پچھلے دنوں ایک بزرگ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت میں، بڑے نیک آدمی تھے ملک وال کے. وہ اپنی اہلیہ کی دوائی لینے کے لیے آئے تو کہتے ہیں میری مجھاں بڑیاں بیمار نے تھے ساریاں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا جی یہ دعائیں ہیں، میں نے انہیں بھیجیں، انہوں نے الحمدللہ وہ پڑھی، مجھیں شجیں ٹھیک ہو گئی. اب مسئلہ کیا تھا کہ میڈیکل ایشو نہیں تھا، بلکہ نظر لگی ہوئی تھی کسی کی. اچھی بھینسیں ہوں، اچھا دودھ دے رہی ہوں ماشاءاللہ. پھر ہمارے ہاں لوگوں میں نا حسد بہت زیادہ ہے. دیکھو یار، آپ کے پاس اگر گاڑی ہے، آپ کو اللہ نے اچھی اولاد دے دی، آپ کو اچھا کاروبار دے دیا، اچھی گاڑی دے دی، اچھا کپڑا لباس دے دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قد دے دیا، آپ کو اگر خوبصورتی دے دی، تو میرے محترم بھائیوں مجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے کہنا چاہیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ نے چاہا. آپ ذرا غور تو کریں، جیسے اللہ نے چاہا آپ کو بنایا. اچھا، جو یہ کہتا ہے کہ اے دی خوبصورتی کھو جائے، اس کی گاڑی برباد ہو جائے، اس کا کاروبار برباد ہو جائے، یعنی وہ اللہ کے چاہنے کو ناپسند کر رہا ہے. پھر آگے پتہ کیا ہے؟ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت اور طاقت نہیں. جو اچھی چیز دیکھیں کہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا قوت. دعا دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو بھی ضرورت ہے تو آپ کے پاس کون سا دروازہ بند ہو گیا؟ جو اللہ اسے اچھا کاروبار یا اچھی چیز دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ابھی وہ گاڑی بہتر نہ ہو سکتا ہے آپ کو ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک لیول پر رکھنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے کے آزما رہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا، آپ کو عطا کر دے، آپ گمراہ ہو جاؤ، کفر پر چلے جاؤ. اللہ بہتر جانتا ہے نا. تو اس لیے ماشاءاللہ کہیں، دعا کریں. ایک بات یاد رکھ لیں، آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے رزق دے، مجھے بڑا کاروبار دے، مجھے پیسہ دے، اگر اللہ نے نہیں دیا، اخلاص والی دعا ہوئی، آپ کے کسی نہ کسی کھاتے میں لکھی ضرور جائے گی. دعا کے 3 سلسلے ہیں. پہلا سلسلہ، اللہ آپ کو وہ چیز دے دے اگر آپ کے لیے بہتر ہے. دوسرا آپ کی آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دے. تیسرا آپ کے لیے خزانوں میں جمع کر دے، کل قیامت کے دن وہ کھاتا نکالے گا نا جب اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت والے دن جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، جو خزانوں میں جمع تھیں، اعمال میں جمع تھیں، جب وہ نکالے گا تو بندہ یہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنا پروٹوکول ملنا ہے ان دعاؤں کا. تو دعا کرنا نہیں چھوڑنا. دعا کرنے کے آداب کیا ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا. یار آسان طریقہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یہ پڑھا. اس کے بعد دعا کی، آخر میں پھر صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یہ پڑھ سکتا ہے نا ہر بندہ. اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کریں. دعا ایسے جائے گی اللہ کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے. شیطان سے پناہ طلب کرنی ہے، دعائیں یاد کرنی ہے، اپنے گھروں کے ماحول کے اندر صحابہ والا ماحول بنانا ہے کہ دعائیں ہر موقع کی دعا،
پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اولاد کو اپنی کو اللہ کی پناہ میں دے کے رکھنا، پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شر سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی زندگی ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.